محکمہ موسمیات ہمارے اندر ہے۔ انتظار حسین۔ ایک مراسلہ پڑھیے۔ آپ نے روایت بیان کی ہے، بارش امانت علی خان کے راگ گوڑ سارنگ کے الاپ کے اثر سے ہوئی ہے۔ ناصر کاظمی کا خیال ہے کہ بارش ان کے گیت کی تاثیر سے ہوئی ہے۔ مائی رکھی کہتی ہے، کالی کتیا نے بچے دیے، میں نے اسے پراٹھا کھلایا اور خدا سے دعا مانگی۔ بارش اس دعا کے اثر سے ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی مطمئن ہے بارش اس کی دعا کے اثر سے ہوئی ہے۔ ایک کنچنی بتاتی ہے، میرے کوٹھے پر ایک عادی چور کسی یتیم کا مال چرا کر آ گیا تھا، میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ بارش کے لیے دعا میری قبول ہوئی ہے۔ میں سوچتا ہوں امانت علی خان، جماعت اسلامی، ناصر کاظمی، مائے رکھی، ایک کنچنی، اپنی اپنی جگہ سب درست سوچ رہے ہیں، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ بارش کس کی دعا کے اثر سے ہوئی ہے۔ ممکن ہے اس سراپا رحمت کے دربار میں ان میں سے کسی کا نام بھی شمار نہ کیا گیا ہو۔ لکھک بابا عالم سیاہ پوش۔ بابا عالم سیاہ پوش نے بارش کے بہت سے مدعیوں کے نام گنانے کے باوجود کچھ مدعیوں کے نام چھوڑ دیے ہیں۔ مثلاً لاہور کالج برائے خواتین کی لڑکیوں کا دعویٰ کہ بارش ان کی دعا سے ہوئی تھی۔ جب یہ لڑکیاں لاہور اسٹیڈیم میں کلانچے بھر رہی تھیں تو انہوں نے دوپٹہ پھیلا کر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، چاہے ہم بھیگ جائیں اور چاہے ہمارا کھیل بند ہو جائے مگر بارش ضرور ہو۔ اور اللہ میاں نے دعا اس طرح قبول کی کہ زکندی بھرتی ہوئی لڑکیوں کی زکندوں میں بھی کھنڈت نہیں پڑی اور بارش بھی ہو گئی۔ ایک جلسے میں بارش مشرقی پاکستان سے آئے ہوئے ایک معزز مہمان سے منسوب کی گئی۔ کہا گیا کہ جسٹس مرشد بارش اپنے ساتھ لائے ہیں۔ ایک بچہ ہم سے کہتا تھا کہ ہمارے ماسٹر صاحب کی دعا سے بارش ہوئی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ کہنے لگا کہ ماسٹر صاحب کلاس میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو آج ہی میں نے بارش کی دعا مانگی تھی اور آج ہی بارش ہو گئی۔ بہرحال امانت علی خان اور ناصر کاظمی کا دعویٰ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ امانت علی خان کا دعویٰ ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ اپنے راگ کے اثر سے بارش کرا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے شادی کی ایک محفل میں کھلے آسمان کے نیچے میگھ ملہار گایا اور دیکھتے دیکھتے اتنی بارش ہوئی کہ ساری بارات بھیگ گئی۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ اصل میں شاعری ہے ہی بارش کی دعا۔ شاعری ہمارے اندر بارش کرتی ہے اور باہر جب بارش نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر بارش کا سلسلہ بند ہوتا ہے اور ہمارے ذہن بنجر ہوتے ہیں۔ مگر ناصر کاظمی اس استدلال پر قناعت نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح تو اور شاعر بھی بارش کی دعا میں ان کے حصے دار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس دادا کے پوتے ہیں جس کی دعا سے بادل گھر کر آتے ہیں اور موسلا دھار برستے ہیں، اور ایک دفعہ ان کے دادا کو غصہ آیا تھا تو زلزلہ آ گیا تھا۔ بابا عالم سیاہ پوش کی زبان میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ یہ سب درست سوچ رہے ہیں، لیکن خود یہ مدعی اس صورتحال کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ بھلا جماعت اسلامی کیسے مان لے گی کہ امانت علی خان کے راگ نے بارش کرائی ہے؟ اور امانت علی خان کیوں مانیں گے کہ سرخی زبان سے انکار کرنے والی جماعت اسلامی کی دعا میں تاثیر ہو سکتی ہے؟ مگر بابا عالم سیاہ پوش کو اس سے کیا مطلب، اور ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے، نہ کہ پیڑ گننے سے۔ اصل بات یہ ہے کہ بارش ہو گئی۔ البتہ ایک بات ہے، بابا عالم سیاہ پوش دعا مانگنے والوں کے دعووں پر بے شک کریں اور بے شک کہیں کہ ممکن ہے اس سراپا رحمت کے دربار میں ان میں سے کسی کا نام بھی شمار نہ کیا گیا ہو۔ بس اتنی گزارش ہے کہ بنفسہ دعا کی قدر سے انکار نہ کریں۔ صورت احوال یہ ہے کہ فطرت سے ہمارا رشتہ وجدانی ہے، سائنسی نہیں ہے۔ شاید اسی لیے محکمہ موسمیات کی پیش گوئیاں ہمیں زیادہ پریشان نہیں کرتی۔ لندن میں محکمہ موسمیات غلط پیش گوئیاں کرے تو وہاں والوں کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔
ہمارے یہاں اس محکمے کی پیشگوئیاں غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے لیے اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا محکمہ موسمیات تو ہمارے اندر قائم ہے۔ سب موسموں کی خبریں وہیں سے آتی ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی یا جب بارش سیلاب کی صورت اختیار کر جاتی ہے تو ہم فطرت سے اپنے دیرینہ باطنی رشتے کو بروئے کار لاتے ہیں۔ اس رشتے میں دوستیاں بھی ہوتی ہیں اور دشمنیاں بھی چلتی ہیں۔ ایک فلک کج رفتار ہے جس سے کیا عاشق اور کیا شاعر سب شاکی چلے آتے ہیں۔ مگر بادلوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ بس کبھی کبھی وہ روٹھ جاتے ہیں اور موسیقار یہ کہتے ہیں کہ انہیں منانے کی کنجی ہمارے پاس ہے۔